Like, subscribe and press the bell icon for the updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ما قبل کی جو آیت ہماری گزری آیت نمبر 54، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ جو بندہ ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کا کوئی نقصان پہنچایا ہے تو وہ یہ بات دل سے نکال دے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم خود اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ نیکیاں کرتے ہو، لہٰذا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کر آؤں گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ تیسری قسم مسلمانوں کے معاملے میں بڑے نرم دل ہوں گے، کافروں کے معاملے میں بڑے سخت ہوں گے، پانچویں صفت جہاد کرتے ہوں گے، چھٹی صفت کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ 6 وصف ہونے چاہیے جی ہر بندہ مومن میں اور ہر ایمانی غیرت رکھنے والے مومن کے اندر۔ اور کتنے خوبصورت وصف ہیں، میں نے بتایا تھا۔ اللہ آیت کب کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اللہ جی یہ 6 وصف کیسے پورے ہوں گے؟ یہ تو بڑے مشکل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہر بندے کو نہیں ملا کرتا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پر چاہتا عطا کر دیتا ہے، اور اللہ کس کو عطا کرتا ہے؟ جو طلب رکھتا ہے، جو تڑپ رکھتا ہے۔ اگلی 2 آیتیں بھی اس دن ہماری پڑھی گئیں، تو یہ اسی کے ساتھ ہی اگلی 2 آیتیں ہیں جو رکوع تک ہیں۔ اس 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت انہی ایمان والوں کے جن کے وصف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، مزید کچھ کمال بیان کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، پیچھے کہا کافروں کو دوست مت بناؤ، منفی لہجہ تھا، اب مثبت لہجے میں اچھے انداز میں مثبت پہلو کے اندر اللہ کہتے ہیں کافروں کو نہ بناؤ بلکہ اللہ کو دوست بناؤ، اللہ کے محبوب کو دوست بناؤ اور ایمان والوں کو دوست بنایا کرو۔ تو مومن کا دوست جتنے ہی مومن میں، کافر بھلا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ بندے، آگے آ رہی ہے آج کے سبق میں، کہ جو بندے تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرے، کوئی ایسا ملک ہے، چاہے کوئی ایسی جماعت ہے، تمہارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا، تم اس کے ساتھ دوستی یارانہ نہیں کر سکتے۔ ایمانی غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے، ایمانی حمیت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ماں بہن کی گالی اگر کوئی تمہیں دے دے، وہاں تم آگ بگولا ہو جاتے ہو، قتل کرنے کی طرف ہو جاتے ہو۔ اور وہ خبیث جو حضرات انبیاء کرام، امہات المومنین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے لیے ہماری غیرت نہیں جاگتی، ان کے لیے ہمارا یہ دل کے اندر طلب پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے۔ جو ہماری ماں ہے، مومنین حضرت عائشہ صدیقہ ماں ہے، اس کو گالی دے جا رہے ہیں، ہم اس کی دوستی بناتے ہیں، ہم ان کے جنازے پڑھتے ہیں، ان کے تعزیتوں پہ جاتے ہیں،
تو ایسی کسی جماعت، ایسے کسی فرقے سے جو صحابہ کو گالیاں دے، جو امہات المومنین کو، فرمایا ایسی کسی جماعت سے تم کبھی دوستی مت کرنا۔ قرآن کا قطعی فیصلہ ہے، بلکہ دوستی رکھو صرف اللہ سے۔ جو اس بات کو نہیں مانے گا تو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہاں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ولی مان لے گا وہ اللہ کی جماعت بن جائے گا، اور اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ دنیا میں غالب آیا کرتی ہے۔ پہلی دو آیتوں کا ترجمہ دیکھیے گی۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ ہی کو دوست بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو دوست بناؤ، اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست بناؤ۔ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ ایمان والے ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وہم راکعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا کرتے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکانے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوست بنائے اللہ کی ذات کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس بے شک یہی جماعت ہے اللہ کی، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، ہم الغالبون، پس یہی لوگ غلبہ پانے والے ہوں گے، یہی لوگ نتیجے کے اعتبار سے غالب آئیں گے، انہی کی مدد اللہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ایسی جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی جو جماعت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنائے گی۔ آج کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلم ممالک کو اس وجہ سے سپورٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کے دکھ میں شریک ہونے سے ڈرتے ہیں، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں عالمی برادری ناراض نہ ہو جائے، اقوام متحدہ کے چیور نہ بدل جائیں۔ کافروں کو رخص کرنے کے لیے ہم مومنوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور ہم بیان دینے لگتے ہیں کہ ہمارا ایسے کسی ملک سے جو تعلق نہیں ہو سکتا جو اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، اور اسلامی نظام کی بات کرنے والا اگر خدا دنیا کا باغی تو ہو سکتا ہے، وہ خدا کا باغی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دھرتی کے اندر اگر انقلاب آ سکتا ہے تو وہ خلافت کے نظام سے ہی کام ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول مومنوں سے ایسے مومن بندے۔ یہاں ایک بڑی عجیب نقطہ علماء نے لکھا، مفسرین نے، بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کہتے ہیں وہ مومنوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کون مومن؟ اللہ کہتے ہیں مومن ہوتا ہی وہی ہے جو نماز پڑھتا ہے، مومن ہوتا ہی وہی ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے۔ بھلا وہ بھی کوئی مومن ہے جو نماز نہ پڑھے؟ بھلا وہ بھی کوئی مومن ہے جو زکوٰۃ نہ دے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے؟ یہاں مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا، اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں اور مومن کہلوانے والے تو بڑے ملیں گے، ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ نے وطر کی نماز پڑھی، آپ نے، میں بار بار آپ کو یہ جملہ کیوں دہراتا رہتا ہوں، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ وطروں کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اے اللہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، نخل و خلا سے ہے، بیوی خلا نہیں لیتی مرد سے کہ الگ ہو گئی، میں بالکل الگ ہو جاتا ہوں، وَنَتْرُكُ، میں ہر چھوڑ دیتا ہوں، تیرے سے وعدہ کر رہا ہوں مولا ہر اس بندے کو چھوڑ دوں گا، اس سے الگ ہو جاؤں گا، مَنْ يَفْجُرُكُ، جو تیرا نافرمان ہے، جو تیری حدوں کو پامال کرتا ہے، میں وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور آج دوست بھی وہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مومن ہے ہی وہی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دور میں کوئی بندہ جماعت کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھتا تو فوراً فتویٰ لگ جاتا یہ تو کوئی منافق ہو سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جماعت کے ساتھ یہاں پڑھنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا اب اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو یہ نماز سے بہت بڑی سستی ہو رہی ہے جی۔ نماز کو سورۃ الماعون کے اندر آپ نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور بربادی ہو، ہلاک ہو جائیں ایسے نمازی جو اپنے نمازیوں سے غفلت برتے ہیں۔ 2 معنی مفسرین نے کیے،
ایک معنی کہ پڑھی کبھی نہیں ہے تو نمازی تو مطلب کبھی جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی، کبھی کبھار پڑھ لی۔ دوسرے وہ بندے جو پڑھتے تو ہیں لیکن جب دل آتا ہے پڑھتے، دل آتا ہے جماعت کے ساتھ نہیں، کبھی آخری وقت میں کبھی شروع وقت میں، بس جی میری طبیعت نہیں مان رہی۔ فرمایا نہ، بڑے اللہ نے ہر نماز کے وقت مقرر کیا ہے، نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھا کرو۔ تو یہ دو صفتیں اللہ فرماتے ہیں جو اس بندے کے اندر شامل ہوں گی، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی رکھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو چکا۔ اور یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کے لیے دوستی رکھا کرو، اللہ کے لیے تعلق رکھا کرو، اور جو خدا کی ذات کی وجہ سے کسی کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے اس میں ریا نہیں آ سکتا، اس میں کوئی دنیاوی طمع نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا یہ اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت بننا کتنا بڑا سعادت کا کام ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی جماعت بن جاتا ہے، اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر ید اللہ علی الجماع، اللہ ایسی جماعت پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے، اپنی تائید کر دیتا ہے، اور وہ جماعت جتنی بھی کٹھن مراحل سے کیوں نہ گزرے، آخر ایک دن اللہ اس کو فتح اور غلبہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو عام محاورہ ہے، موصول ہے دنیا کا۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جنگیں ایسی لڑیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخم آئے، صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کیا اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ایک منٹ میں ان کو فتح دے سکتا تھا، لیکن اللہ اصول کے مطابق، قانون کے مطابق چلاتا ہے۔ کتنے کتنے دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک قلعے کا محاصرہ کرنا پڑا۔ حضور موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، فرمایا اللہ کی مدد آئے گی، اللہ دیکھتا ہے بھی سچا کتنا ہے وعدے میں اور دعوے میں۔ ہم دعویٰ ہے نا ہمارا محبت، ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو فرمایا جب اللہ دیکھتے ہیں نا، اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ صحابی آگے نا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ لے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ محبت ہے؟ فرمایا اچھی طرح، فرمایا میں دل و جان سے کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا پھر تیار ہو جاؤ، تیری طرف آزمائشیں یوں آئیں گی جیسے سیلاب آیا کرتا ہے، پھر اللہ تجھے جھنجھوڑے گا، اور کندن بنانا ہے نا، تجھے تیرے پر جو زنگ ہے وہ ختم کرے گا اللہ، تاکہ تجھے ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنایا جا سکے۔ تو اللہ کبھی آزمائش اس لیے بھی یہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اہل کتاب کیا کیا کرتے تھے؟ یہ جو ہے نا مسلمانوں کے شاعر کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان میں ایک شخص تھا، وہ بندہ جب مسلمان اذان دے رہے ہوتے تھے نا، تو یہ کیا کرتا کہ یہ اس وقت مسلمانوں کی اذان کا مذاق اڑاتا، اور جب مؤذن کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تفسیر مزری کے اندر ہے، تو آگے سے اس کا مذاق اڑاتا اور کہتا حرک اللہ الکاذب، اللہ تعالیٰ جھوٹے بندے کو جلا دے۔ نعوذ باللہ، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، محمد اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ اللہ جب پکڑنے پہ آئے پکڑا کرتا ہے۔ میں وہ جملہ نہیں بولتا، علماء نے منع کیا، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، ہاں دیر نہیں ہے، یا دیر ہے اللہ کے ہاں کسی کام کے اندر دیر نہیں ہے۔ بھائی اللہ جو کام کرتا ہے وقت پہ کرتا ہے، یہ ایک ہمارے یہاں مشہور جملہ ہے نا، دیر ہے ہاں دیر نہیں۔ اللہ کے ہاں کسی کام میں نہ دیر ہے نہ دیر ہے، جو جس موقع پہ جو خدا فیصلہ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، تو بالکل مطابق ہوتا ہے۔ تو وقت گزرا، وہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں سو رہا تھا، تو ملازم نے کیا کیا کہ وہ آگ لایا، سردی کا موسم تھا، تو آگ اس نے بجھانا ختم کرنا بھول گیا۔ اس آگ سے ایک چنگاری اڑی اور اس کے بستر کو لگی، اور یوں آگ بھڑکی، پورے خاندان سمیت جل کر خاک ہو گیا، کسی کا کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹا بندہ ہمیشہ جل جایا کرتا ہے، مؤذن جھوٹا نہیں تھا، تو جھوٹا تھا، اللہ نے تجھے جلا ڈالا ہے۔ یہ ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا، اللہ کے حکم۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، اللہ دنیا میں ایک بڑے سے بڑے فرعون کو، بڑے سے بڑے متکبر کو سزا نہیں دیتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی قرآن میں آپ نے پیچھے پڑھا، اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ڈیل دیتے رہتے ہیں، ہم اس لیے تھوڑا سا ان کو زندگی دراز کرتے ہیں، تاکہ جب کل قیامت کے دن دوبارہ اس کو سزا دی جائے تو سزا بھی اچھی دی جائے، تاکہ یہ اپنی سزا بھگت سکے اور اس کا معافی کا کوئی خانہ نہ کھل سکے۔ تو یہ آج بھی جو شاعر اسلام کا نعوذ باللہ، دیکھیں داڑھی رکھنا جو ہے نا، داڑھی رکھنا یہ شاعر مسلم میں سے ہے۔ ایک ہے رکھنا نہ رکھنا، یہ الگ بات ہے، ایک ہے اس کا مذاق اڑانا، اگر نقل کفر نہ باشد۔ یہ بڑا میں عام کامن جملہ آپ کو ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے جھگڑوں کے اندر
کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشت، داڑھ رکھا ہوا ہے، داڑھ، اور داڑھ کے ساتھ یہ داڑھی کے لفظ کو داڑھ بے حرمتی کی کفری جملہ ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام مسلمانوں کے علامات میں سے ہے، اس کی بے حرمتی کرنا، اذان کی، مسجد کی بے حرمتی کر دی، اذان کی بے حرمتی کر دی، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کر دی، قرآن مجید کی بے حرمتی کر دی۔ جو مذاق اڑائے یہ کافر ہو جایا کرتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں ایسے کافر کے ساتھ کم از کم مسلمان بندہ دوستی نہیں رکھ سکتا۔ آج الحاد کا دور ہے، آج آپ کو سوشل میڈیا پر ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو مسلمانوں کی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ مسلمان ہو رہا، دیکھیں کچھ ہوتی ہے، مطلب کہیں مبالغہ ہو جاتا ہے، کئی علماء جب فضائل سننے لگتے ہیں، مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حور جو ہے نا، حور، یہ اللہ نے جنت کی ایک مخلوق ہے جو سپے خاص طور تیاری مومنوں کے لیے کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی پاکیزہ صفت وہ خواتین ہیں، وہ ایسی حوریں ہیں جس کو آج تک نہ کسی جن نے چھوا ہے نہ کسی انسان نے چھوا ہے، اس کے حسن کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی۔ اب بڑے بڑے فلاسفر بیٹھ کر مولوی جو حوروں کی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ حور بھی اللہ کی مخلوق، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، تو ہم اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کرتے۔ ہاں کوئی مبالغہ نہ کرے، بھائی 7 سوریں ملیں گی، 7 لاکھ ملیں گی، وہ ہر جنتی کو اللہ جتنا چاہے گا اللہ کی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، لیکن ہے صحیح تو اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر کے اندر آتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دیکھنے میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے یصبح مومن و یمسی کافر، یمسی مومن و یصبح کافر، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر، الیاذ باللہ۔ اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے گی۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ لوگ جو نماز کا مذاق اڑائیں، تو ایسے کافروں سے کسی قسم کا تعلق رکھنا یہ بالکل دینی غیرت اور دینی حمیت کے خلاف ہے۔ اسی کے اندر دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کی جماعت، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، لا تتخذوا مت بناؤ تم، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق کی جگہ، مسخرے کی جگہ، وَلَعِبَهَا کھیل تماشا بنا رکھا ہے، تمہارے دین کے ساتھ بری بری باتیں کرتے ہیں، تمہارے دین کے بارے میں ٹھٹے اور مذاق اڑاتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافر جماعت، جو کافر لوگ ہیں تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا نہیں بنانا اولیاء، ان کو دلی دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ گہرا تعلق نہیں رکھنا، واتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرتے رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم واقعتاً ایمان لانے والے، اگر واقعتاً تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو، تو پھر تم ایسی کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں رکھو گے جو اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی مذاق اور اس کا ٹھٹھا اڑایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ کب مذاق اڑاتے ہیں؟ جب بلایا جائے تم کو الی الصلاۃ نماز کی طرف، جب مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تمہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اتخذوها ہزوا بنا لیتے ہیں مؤذن کی اذان کو ٹھٹھے کی جگہ، ولعبا کھیل تماشے کے مقام، کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر فکرے کستے ہیں۔ ذالک بانہم قوم، یہ سبب، اس وجہ، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، بانہم قوم، یہ ایک ایسی جماعت ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، عقل تو رکھتے ہیں لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، یہ ایک ایسی جماعت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے عقلوں سے کام نہیں لیتے کہ یہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ سورج کو تھوک رہے ہیں، آسمان کے اوپر تھوکا ہوا انسان کے اپنے منہ پر آتا ہے۔ دین اسلام پر اعتراض کرنے والا کبھی بھی انسان وہ یہ مت سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ شاعر اسلام کا مذاق کسی ایسے مجلس میں بیٹھے ہوں جہاں پر بڑا سخت فتنوں کا دور ہے، جی دل بڑا دکھتا ہے، کتنی مجلسیں ہیں، کتنی محفلیں ایسی ہیں جہاں پر سر عام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا تو دور کی بات، جو مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑانا
ٹھٹھا کرنا یہ کافروں کا کام ہے، جو آج بھی کرے گا وہ کافر بنے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ایسی مجلسوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، نماز کے بل بنایا جائے۔ ایک ٹھٹھے کی مثال میں آپ کو اپنے کلمہ گو مسلمانوں کی بھی دے دوں۔ آخری بات، نماز کی دعوت دو نا، کیا کہتے ہیں؟ نماز کی دعوت، او جی بس جی ہم نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، ہم اپنی قبر میں چلے جائیں گے، لہذا تمہیں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ بات تمہارا کرنا، یہ مذاق اڑانا، اور اللہ نہ کرے کسی جگہ علماء نے لکھا ایک جگہ دعوت دی، اس نے کہا بھائی اگر نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، اس نے کہا مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، نماز پڑھنا منظور نہیں۔ یہ وہ کفر جملہ ہے، انسان کو سارا ایمان سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں دیکھنا چاہیے کسی کے بعض اوقات انسان کچھ مصروفیت میں ہوتا ہے جلدی میں، تو اس ترتیب کے ساتھ دعوت دی جائے، لیکن اگلے بندے کو اس مذاق اڑانا، اس سے انسان اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا